عامر بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے صحافیوں سے بھی ملاقات کی. اچھا وہ ملاقات کا احوال تو ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے، لیکن آپ کے خیال میں یہ اعتماد میں لینے کی ضرورت وہ کیوں محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ایک دن پہلے ہی وکلا کی طرف سے بھرپور احتجاج کی کوشش کی گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز میں وہ مختلف لوازمات پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی ملاقات میں بہت ساری چیزوں پر بریفنگ دے دیں؟ دیکھیں بالکل جب پریس ایسوسی ایشن کو میسج آیا تھا تو بتا دیا گیا تھا کہ ہر چیز پہ آپ بات کریں گے، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی. تو انہوں نے عمران خان کا بھی بتا دیا کہ جو ان کا خط آیا ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ آئینی کمیٹی میں چلا گیا، جس سے عمران خان کو چڑھا ظاہر ہے، تو معاملہ وہیں چلا گیا جہاں سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اور پھر جو آئی ایم ایف کی میٹنگ پہ بات ہو گئی وہ بھی انہوں نے بتا دی. میرے خیال میں تو یہ ایک اچھا تاثر بنے گا اس بات سے کہ بجائے لوگ ادھر ادھر سے خبریں پوچھیں، براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان نے عامر فاروق صاحب کا آنا، ہائی کورٹ کے اندر تقرریاں، سپریم کورٹ میں تقرری، میاں گل اورنگزیب کا ٹیکس میں، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی انکشاف کر دیا کہ ہمارے کچھ ساتھی ٹیکس والے کیسز نہیں لے رہے. تو یعنی جو آئین کے تحت حلف لیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے، وہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں. یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، اور کام تو چل جائے گا نا کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے جج کو لے آئے ہیں جو اس کام کے ماہر ہیں. تو ٹھیک بات ہے. پھر یہ خطوط بازی ہی اگر کرنی ہے تو چیف جسٹس نے بھی پبلک میں آ کے خطوط پہ خط بھی پھیر دیا ہے اور بات بھی بتا دی ہے کہ پھر الرٹ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ چیزیں خود دیکھیں نا، ایک خط پہلے آتا تھا قاضی فائز عیسیٰ پہ یہ بات آتی تھی کہ جی وہ خط لکھتے ہیں اور وہ لیک ہو جاتا ہے. اب ایک اور 4 ججوں نے خط لکھا، اس سے پہلے لکھا ہائی کورٹ کے جج، وہ لیک کر رہے ہیں کہ جس کے پاس گیا ہے یا تو وہ بتائے، اس سے پہلے یہ پبلک ہو رہا ہے. تو کوئی بات نہیں، چلیں، یہ روایت تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے یہ بھی پوری کر دی. لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ یہ میڈیا کو جب چیف جسٹس آفس نے تو نہیں دیا، تو وہ ججوں کے اوپر ہی سوال آئے گا نا، وہ میڈیا کے اوپر تو سوال نہیں آئے گا کہ آپ نے کیسے کر دیا، کیونکہ وہ تو اون کر لیا، چیف جسٹس نے بھی کر لیا اور ججوں نے بھی اون کر لیا. لیکن میرے خیال میں کہ ہمارے یہاں نا بہت زیادہ اب اداروں کے بارے میں غلط فہمی ہوگی. آپ آج دیکھ لیں جسٹس محسن کیانی صاحب نے ریمارکس دے دیے کہ عدلیہ اور مقننہ انتظامیہ سارے جو ہیں وہ کولیپس کر چکے ہیں، جس کا وہ حصہ ہیں. تو وہ اس پہ اظہار کر رہے ہیں اور اسپیکر نے پھر اس پہ سختی سے گفتگو بھی کر دی. تو ٹھیک ہے، اگر اداروں میں مکالمہ نہیں رہا تو پھر جوابات اور خطوط ہو رہے ہیں شروع. تو اسپیکر نے جہاں ایک صاحب کو کہہ دیا کہ جی پھر آپ حرام کی تنخواہ مت لیں، پھر آپ چھوڑ دیں، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ اگر آپ اس اسمبلی کو حرام کی سمجھتے ہیں. تو دو بدو گفتگو ہو رہی ہے، تیزی سے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں یہ مذاکرات کی طرف راستہ میرے حساب کتاب میں نکل آئے گا، کیونکہ گفتگو کافی آگے بڑھ چکی ہے. اچھا اب عامر بھائی مختصر بتائیے گا، یہ مذاکرات کس کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں؟ پھر میں نے اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی آپ سے کرنا ہے. کس کے درمیان مذاکرات آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات تو پھر پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہونے ہیں. یہ تو آپ بھول جائیں کہ جب آپ ایک سانس میں یہ سمجھیں کہ میں نے خط آرمی چیف کو لکھا اور دوسرے سانس میں کہے کہ میں تو آپ کو احساس کرا رہا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے، پھر آپ تفریق پیدا کریں فوج میں اور فوج کی کمان میں. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا نہیں ہے زیادہ کہ آپ کو کوئی اس طرح کی گیم کرنے دے گا. تو آپ کو اگر بات چیت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے جو کام آپ کے لیے بندوبست ٹھیک تھا کہ ڈویژن بینچ کی آپ کو سہولت مہیا تھی، وہ اب آپ کے لیے نہیں رہی، بلکہ وہ ڈویژن بینچ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا. نہ سزا معطل ہوگی، نہ ضمانت جلدی ملے گی، وہ میرٹ پہ ہوگی، جیسے روٹین میں نواز شریف کے ساتھ بھرتی گئی تھی. ان کے ساتھ تو مختلف انداز میں ہوئی تھی نا، کہ بس ادھر سزا معطل ادھر ضمانت ہو گئی، تو چیزیں فٹافٹ چل پڑتی تھی، آؤٹ آف ٹرن لی جاتی تھی. اب ذرا ان کو ٹرن پہ آنا پڑے گا. صحیح. یو ٹرن کی بات نہیں کر رہا میں سمجھ گئی. اچھا عامر بھائی، اب آپ نے بھی تھوڑی سی بات کی ہے، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا ہم اور بھی آپ کی رائے جانیں. ایک تو خطوط آپ نے کہا، اب محسن کیانی صاحب کا تو چلیں بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب کے پہلے کل انہوں نے خطوط کے ذریعے ریزرویشنز کا اظہار کیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اوپر، پھر انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا، پھر اور بھی کچھ عائشہ ملک صاحبہ وغیرہ نے بھی اسی قسم کی عمل کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے یحییٰ آفریدی صاحب؟ مطلب دیکھیں، کہنے کو تو آئین اور قانون کے مطابق وہ تمام تعیناتیاں جو اس کا کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی بھی چیز قانون سے ہٹ کر نہیں کی، لیکن ٹیم ہی اگر ان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر تو یہ مسائل مطلب بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوٹنے والی بات ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس کے درمیان کانفلکٹس موجود ہیں. تو وہ پھوٹ چکی ہے. اب اس کے حتمی مراحل شروع ہیں.
دیکھیں انہوں نے جو لفظ کورٹ پیکنگ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کورٹ پیکنگ اس طرح بھی تھی کہ 2030-32 تک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی ایک لائن لگا دی گئی تھی۔ ثاقب نثار صاحب نے جب چوتھے نمبر سے منیب اختر صاحب کو کراچی سے سندھ ہائی کورٹ سے اٹھایا تھا اور لگایا تھا کہ ان کے سسر کے ساتھ وہ کام کر چکے تھے سیکٹری لا کے طور پہ بھی، اور میں نے دونوں کو، خالد انور صاحب کو اور ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، میں جانتا ہوں 97 والے سارے واقعات کو۔ تو جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو کورٹ پیکنگ کہاں تھی؟ جب پک اینڈ چوز سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی۔ پھر منصور علی شاہ صاحب جن کو آج بہت اچھی طرح یکسوئی سے انہوں نے اپنی سربراہی میں انصاف بھی فراہم کیا 8 ججوں نے، پی ٹی آئی کو جو درخواست دہندہ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے ہی ہائی کورٹس میں یہ رائے دی تھی کہ سینیرٹی کی بجائے آپ 3 ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس لگا دیں۔ تو اب یہ جب آپ کہیں آپ کی رائے مانی جائے اور دوسرا کوئی فیصلہ کرے تو آپ کو رائے لگتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ عامر فاروق صاحب کو ان کے ججز نے، آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح تلا ہوا تھا ایک قسم کا، آئین اور قانون کے اندر بٹھا کے ان کو روزانہ تلتے تھے۔ تو انہوں نے اب کیا کیا، جب وہ 3 جج آئے ہیں تو انہوں نے ان 6 ججوں سے وہ تمام کمیٹیاں سب سے لے لیں جو ان کے پاس انتظامی اختیارات کسی بھی طرح ہائی کورٹ کے اور ان کی ماتحت عدالتوں میں تھی، ایک ایک کر کے سینئر پرنر جج کو دی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 3 پہ لوگوں کے پاس تھی وہ نمبر 9 تک پہ چلی گئی کہ جی آپ نے مجھے بہت تنگ کر لیا، اب آپ کے ساتھ حساب برابر ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ کی ریپرزنٹیشن کو بھی خارج کر کے جا رہا ہوں، آپ جائیں سپریم کورٹ میں، اور نئے صاحب آئیں گے وہ آپ کے ساتھ خود معاملات طے کر لیں گے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح جب یہ خود منصور علی شاہ صاحب ان لوگوں کو تھا تو وہ انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ ہم تو یہیں بیٹھ کے کام کریں گے، ہم نہیں کریں گے ریزائن وغیرہ۔ یہ بات میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے والے سے پچھلے ہفتے بھی ٹویٹ کی تھی کہ جی ہمیں تو چیف جسٹس نے خود بلایا تھا، ہم نہیں گئے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جسٹس کیانی صاحب کی اور جو اعجاز اسحاق صاحب کی ہیں، اور ہم کوئی ریزائن نہیں کرنے جا رہے۔ تو یہ دو بدو مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کسی منطقی انجام پہ پہنچے گا۔ تو جن کے ساتھ یہ لڑنے جا رہے تھے، جن کے ساتھ مل کے کھیلتے تھے، انہوں نے بندوبست کر دیا ان کا۔ اب ہائی کورٹس کے نئے چیف جسٹس آ جائیں گے 4 کے، عالیہ نیلم نے تو وہیں رہنا ہے، تو پھر ترتیب بدل جائے گی اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ بھی آ جائے گی۔ پھر جس ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جس ہتھیار سے وہ کھیل رہے تھے یعنی آئین اور قانون کے، اسی ہتھیار سے چیف جسٹس آف پاکستان آئین اور قانون کے ہتھیار سے اب فل کورٹ کو اگر بلانا چاہیں گے تو وہ بلا لیں گے۔ بہت بہت شکریہ